یہ اپنے گھر کا ماحول بناؤ. دنیا کا مال جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ تجھ سے خطا نہیں جائے گا. جو ذات تیرے حصے کی بارش کا ایک ایک قطرہ تیرے ہمسائے کی چھت پہ نہیں گرنے دیتا، وہ تیرے حصے کا رزق کہیں نہیں جانے دے گا. لیکن دیکھنا جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اس کے پیچھے لگتے لگتے کہیں ہم اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھیں. صحابہ کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، روپیہ پیسہ کمایا کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے ان کے بیرون ملک بزنس اور کاروبار تھے، لیکن اس تجارت سے، اس کاروبار سے، اس سونے چاندی کمائے ہوئے سے وہ اپنی آخرت کو خریدا کرتے تھے. وہ اپنی آخرت کی بھی فکر کیا کرتے تھے. وہ کتنا بڑا تاجر ہوگا جس نے کئی کروڑوں کے اونٹ ایک ہی مجلس میں صدقہ کر دیے تھے، ایک ہی مجلس میں. اور انہوں نے آخرت کو ایسے خریدا کہ آپ بول پڑے عثمان اب نیکی نہ بھی کرو تم پھر بھی جنتی ہو، تم نے اللہ سے جنت خرید لی ہے. وہ کاروبار کے ذریعے اپنی آخرت کو خریدا کرتے تھے. یہی عثمان ہے، اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا بزنس مین. لیکن کیفیت کیا ہے؟ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو زاروں کی تار رو دیا کرتے تھے، بڑا روتے تھے. قبرستان کو دیکھ کے بڑا روتے تھے. کسی نے پوچھ لیا آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے تذکرے پہ روتے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں جب سے میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے قبر کے حالات سنے، اور وہ حالات ایسے ہیں جو میں نے اکیلے نے طے کرنے، اس دن کے بعد مجھے قبر کا عذاب سنتے ہی رونا آ جاتا ہے کہ وہ یہ نازک بدن کیسے برداشت کریں گے. میں نے اپنے پیغمبر سے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے. اللہ نہ کرے جو یہاں پھنس گیا تو جوں جوں وقت گزرے گا عذاب میں سختی آتی جائے گی. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات کا تذکرہ کیا. سیدہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں مسجد سے چیخوں کی آواز آئی، صحابہ اکرام چیخ رہے ہیں، سسکیوں کی آوازیں آ رہی. جب آپ کا خطبہ ختم ہوا میں نے کسی سے پوچھا اللہ تم پہ رحم کرے آج صحابہ اتنا کیوں روئے؟ تو مجھے بتایا فذکر فتنۃ القبر، آج اللہ کے محبوب پیغمبر نے قبر کے عذابوں کا ذکر کیا، قبر کے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. اللہ نے عذابات کے جتنے مراحل مجھے دکھائے ہیں سب سے زیادہ گھبراہٹ والا مرحلہ وہ قبر کا مرحلہ ہے. لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمیکم من عذاب القبر. جو قبر کے عذاب میں پھنس جاتا ہے پھر اس کی چیخو پکار کی آواز قریب کے ہر جانور اور پرندے سنتے ہیں. اس کی درد بھری آواز کو قریب کے جانور بھی سنتے ہیں. میں نے کئی دفعہ خواہش کی کہ دعا کروں اے اللہ یہ عذاب، یہ درد بھری آواز میری امت کے زندوں کو سنا دے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہم نے جہاں پہنچنا ہے، جہاں ہماری آخری منزل ہے، اگر وہاں ناکام ہو گئے تو وہاں ایسے حالات ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دعا نہیں کی. اللہ کے رسول آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم نے وہ درد بھری آواز سن لی تو تم نے اپنی میتوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دینا ہے. تم جلا دو گے، تم راکھ بنا دو گے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ تربیت کیا کرتے تھے، پھر ان کا مطمع نظر، ان کا ٹارگٹ آخرت تھا۔